حکمران جماعت پی ٹی آئی میں اختلافات کے حوالے سے جی ہاں، تحریک انصاف نے زرتاج گل اور امین اسلم میں لڑائی کا دعویٰ کرنے والے اپنے ہی ایم این اے ریاض فتیانہ کو شو کاز جاری کر دیا۔ پارٹی کی احتساب اور ڈسپلن کمیٹی نے الزامات پر 4 دسمبر تک وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔ شو کاز میں ان پر جوابی الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ بالکل ویسے ہی الزامات جیسے امین اسلم نے جھگڑے کے انکشاف کے بعد لگائے تھے۔ حکمران جماعت پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف نے زرتاج گل اور امین اسلم میں لڑائی کا دعویٰ کرنے والے اپنے ہی ایم این اے ریاض فتیانہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، جس پر 4 دسمبر تک وضاحت بھی مانگ لی گئی ہے۔ جی ہاں، زرتاج گل امین اسلم جھگڑے کا معاملہ، پی ٹی آئی کا ریاض فتیانہ کو شو کاز نوٹس۔ اس بارے میں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ انکشاف دوبارہ سے سن لیتے ہیں جو کہ اس کی جو پیولین ہے اس میں اس حد تک ڈیکوریشن نہیں تھی۔ جو ایل سی ڈی تھی اس پہ نو سگنل کا آ رہا تھا مسلسل، کرسیاں بکھری پڑی تھیں، ہمارے اسٹال ہے وہ خالی پڑا رہتا تھا۔ جرمن سیکرٹری اسٹیٹ آئیں، 20-25 منٹ بعد ریسیو کیا گیا، وہ کھڑی رہی کافی دیر تک۔ ڈوئچے ٹی وی آیا، ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی، وہ واپس چلا گیا۔ مسٹر صاحبہ بادل ہو کر وہاں سے واپس آ گئی کہ جو حملہ تھا ان سے سرے سے کوآپریشن نہیں کر رہا تھا۔ زیادہ ایسے لوگوں کو لے جایا گیا ڈیلیگیشن میں جن کی ضرورت نہیں۔ ریاض فتیانہ کا یہ بیان آپ نے سنا اور اس پر انہیں شو کاز جاری کیا گیا ہے۔ اویس کیانی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اویس بتائے گا، ریاض فتیانہ کو جو شو کاز جاری کیا گیا، کیا لکھا گیا ہے اس میں؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے اب بہت طول پکڑ چکا ہے، کیونکہ ریاض فتیانہ کو جو ہے وہ شو کاز بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بیسیکلی جو ان کی جو وزراء کی لڑائی کے جو الزام لگایا تھا اس کے حوالے سے جو ہے ان کو شو کاز جاری کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ گلاسکو جو COP 26 کی سمٹ تھی اس میں آپ کس حیثیت سے گئے ہیں، اور وہاں پر آپ جو گاڑیاں سرکاری مراد جو مانگتے رہے ہیں وہ کس حیثیت سے مانگتے رہے ہیں، اور واپس آ کے آپ نے قائمہ کمیٹی میں جو الزامات لگائے ہیں اس کے ثبوت دیں۔ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ریاض فتیانہ سے 4 دسمبر تک تحریری جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ الزامات کے تحریری شواہد، قوائف اور دیگر ثبوت بھی فراہم کریں، جو کمیٹی کا کہنا ہے۔ اور تحریک انصاف احتساب و انضباطی جو کمیٹی ہے اس نے ملک امین اسلم کی درخواست پر جو ہے وہ شو کاز جاری کیا ہے، اور یہ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو زرتاج گل اور ملک امین اسلم کے حوالے سے جو لڑائی کی جو بات کی گئی تھی پارلیمنٹ میں ہی، اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے اب طول پکڑ چکا ہے، اور وزیر اعظم کے بھی نوٹس میں یہ معاملہ لایا گیا ہے۔ اویس، یہ تمام وہی الفاظ ہیں غالباً جو کہ امین اسلم کی جانب سے کہے گئے تھے۔ اپنے ناظرین کو ذرا امین اسلم کے وہ الفاظ سنوا دیتے ہیں جو کہ انہوں نے کہے تھے اس حوالے سے۔ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ فاضل ممبر جو الزام لگا رہے ہیں کہ جی ایم او ایس کو اور میرا شاید کوئی جھگڑا ہوا اور ان کو جلدی آنا پڑ گیا، بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، 200% جھوٹ ہے۔ ہماری ایم او ایس صاحبہ زرتاج گل صاحبہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے جلدی وہاں سے واپس آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی کچھ ایسی باتیں کی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کی غلط فہمی تھی کیا۔ شاید یہ غلط فہمی اس وجہ سے تھی کہ وہ ایک بغیر کسی انویٹیشن کے ایک این جی او کی اسپانسرشپ پر وہاں پر پہنچ گئے۔ ان کا دل تھا کہ وہ آفیشیل ڈیلیگیشن کا حصہ بن جائے، وہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ پرائم منسٹر نے آفیشیل ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے بھیجا تھا یہاں سے، جو نیگوشیشن کر رہا تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی آفیشیل گاڑی مانگی، ہمارے اسٹاف کو ہراساں کر کے ٹیلی فون کی سمیں مانگ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ عمران خان کی حکومت ہے اور اس میں لاء کے مطابق کام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ہمارے پارٹی کے ممبر ہیں تو ہم اپنی پارٹی کی ڈسپلنری کمیٹی کو تمام حقائق بھیج دیں گے، ان کی باتیں بھی بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ وہ بیان جو کہ امین اسلم کا سامنے آیا تھا اس معاملے کے حوالے سے۔ اویس کیانی، یہ شو کاز کے جو الفاظ ہیں اور امین اسلم کا جو بیان ہے خاصے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ کوئی ریاض فتیانہ کا اس شو کاز کے بعد کوئی موقف سامنے آیا اب تک؟ ریاض فتیانہ صاحب سے جو ہماری بات ہوئی تھی، مختصر گفتگو ان سے ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہم سے جو بات کی تھی کہ یہ اب بات ہو تو چکی ہے لیکن اس پہ اب میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن چونکہ ثبوت مانگے جا رہے ہیں اور تمام تر تفصیلات مانگی جا رہی ہیں، اور الٹا ملک امین اسلم جو الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ جو مراد مانگی جا رہی تھیں اور جو نشاندہی وہاں پر وہ COP 26 کے حوالے سے جو کر رہے تھے ریاض فتیانہ، تو اس حوالے سے ریاض فتیانہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سوچ سمجھ کے جو ہے اس پہ مشاورت کر رہا ہوں، اپنے جو
लीगल टीम है, उसके बाद मैं इसको आगे लेके चलूंगा। और वो कह रहे थे कि सर मेरी निशानदेही जो है मैंने की है और इस हवाले से बहुत जल्द जो है वो आइंदा 2 दिनों तक वो है अपना मौकफ जो है वो सामने लाएंगे। लेकिन रियाज फतियाना जो हमारी उनसे बात हुई है वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उन्होंने हमसे ये जरूर कहा है कि आपको भी पता है कि पावर कॉरिडोर्स में जो स्टेट इलेक्टेबल्स और नॉन इलेक्टेबल्स के माबैन जो जंग और स्पेशली जो इस वजारत में है वो आपके भी सामने है। लेकिन अब जो हमने उनसे बात की कि अब ये जो सबूत मांगे जा रहे हैं, क्योंकि मलिक अमीन असलम पिछले हफ्ते से ही जब ये स्टेटमेंट आई थी उस वक्त से ही अपने बयानात दे रहे हैं और ये तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने रख रहे हैं और वो ये तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। और जो उल्टा रियाज फतियाना के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक है, तो अब देखना होगा कि रियाज फतियाना का इस पर क्या जवाब सामने आता है, क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। बहुत शुक्रिया, अवैस कियानी तफसीलात से आगाह कर रहे थे।